آج جج صاحب نے جوڈیشل جو جج صاحب ہیں انہوں نے آج 6 دن کا ریمانڈ دیا ہے اور شیراز کو انہوں نے جیل کسٹڈی کا دیا کیونکہ اس کو 164 کے لیے پیش کیا گیا تھا. اس کا السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو مصطفیٰ عامر کے اغوا اور قتل کیس کی تازہ ترین صورتحال بتا رہے ہیں. انسداد دہشت گردی عدالت میں آج سماعت ہوئی ہے. ملزم شیراز کو عدالت میں پیش کیا گیا جبکہ ارغمان کو بھی عدالت میں پیش کیا گیا. شیراز اس کیس کے گواہ ہیں. وکیل شیراز کا یہ عدالت میں کہنا تھا. وکیل ملزم شیراز کا یہ بھی کہنا تھا کہ شیراز کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. ملزم شیراز کو اعترافی بیان کے لیے جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا. تفتیشی افسر کا یہ عدالت میں کہنا تھا. عدالت نے کہا کہ اعترافی بیان کے بعد ملزم کو جیل بھیجنا چاہیے تھا. اعتراف کرے یا نہ کرے. عدالت سرکاری وکیل نے کہا کہ ملزم شیراز کے بیان کی کیا اہمیت ہے، ہمیں ابھی تک سمجھ نہیں آئی. ملزم شیراز کو عدالت میں تفتیشی افسر نے پیش کیا ہے. عدالت کا یہ آج کہنا تھا. عدالت نے یہ بھی کہا کہ تفتیشی افسر نے ملزم شیراز کو 3 فروری کو اعترافی بیان کے لیے جوڈیشل ریمانڈ کے سامنے پیش کیا گیا تھا، جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا تھا. قانون کے مطابق شیراز کو جوڈیشل مجسٹریٹ کو عدالتی ریمانڈ پر بھیجنا چاہیے تھا، یہ عدالت کا کہنا تھا. عدالت نے یہ بھی کہا کہ جوڈیشل مجسٹریٹ نے شیراز کو ATC کورٹ میں پیش کرنے کا حکم دیا. عدالت نے ملزم شیراز کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے. انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزم ارغمان جو ہیں وہ بھی پیش ہوئے، جس میں تفتیشی افسر نے عدالت کو کہا کہ آلہ قتل برآمد کرانا ہے. ملزم پاکستان میں کہاں کہاں گھومتا رہا ہے، اس حوالے سے تفتیش کرنی ہے. تفتیشی افسر نے عدالت سے کہا کہ FIA اور دیگر اداروں نے تحقیقات شروع کر دی ہے. ملزم نے انکشافات شروع کر دیے ہیں. 10 مارچ تک جسمانی ریمانڈ دیا جائے. تفتیشی افسر کا عدالت سے یہ کہنا تھا اور استدعا کی. تفتیشی افسر نے ملزم ارغمان کے وکیل نے کہا کہ ملزم ارغمان سے اب تک کیا تفتیش ہوئی ہے، پیش رفت رپورٹ کی جائے اور وہ پیش کی جائے. عدالت نے ملزم ارغمان کا میڈیکل کرانے کا حکم دیا تھا اور پوچھا جائے اور کہ میڈیکل کروایا ہے یا نہیں. یہ ارغمان کے وکیل عابد زمان کا کہنا تھا. عابد زمان کی ہم آپ کو وائس بھی سنوائیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں. اس پر جو ہے سماعت پر ملزم شیراز کے وکیل تبدیل کیے جا رہے ہیں. سرکاری وکیل کا کہنا تھا کہ ہر سماعت پر ملزم شیراز کے وکیل تبدیل کیے جا رہے ہیں. عدالت نے کہا کہ ملزم کو یہ حق ہے کہ وہ اپنا وکیل تبدیل کرے. ارغمان کا کہنا تھا عدالت میں، ملزم ارغمان کا، کہ مجھے کپڑے وغیرہ تبدیل نہیں کرنے دیے جا رہے، 15 دن سے یہی کپڑے پہنے ہوئے ہیں. ملزم ارغمان کا میڈیکل کرایا گیا ہے. عدالت کا استفسار، تشدد کے نشان نہیں ملے ہیں. عدالت نے کہا ملزم پر تشدد کیا گیا تھا. 17 دن گزر گئے ہیں، ریمانڈ نہ دیا جائے. وکیل ارغمان کا عدالت میں یہ کہنا تھا. عابد زمان جو ملزم کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا کہ FIA نے کوئی مقدمہ درج نہیں کیا. اگر مقدمہ درج کریں گے تو عدالت سے اجازت لینی ہوگی. ملزم ارغمان نے عدالت سے کہا کہ کل بھی انہوں نے پولیس نے یعنی مجھ سے انگوٹھے لگوائے تھے خالی پیپروں پہ. سرکاری وکیل نے کہا کہ ملزم انتہائی شاطر اور چلاک ہے. آلہ قتل اور اسٹک برآمد کرنی ہے. آئرن اسٹک سے اور بھی لڑکیوں کو تشدد کا اس نے ملزم سے
آئرن اسٹک اور بھی لڑکے لڑکیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا. اور یہ سرکاری وکیل ذوالفقار ہرائی کا کہنا تھا. ملزم نے مقتول کو جلانے کے بعد اسکردو جا کر ٹھہرایا تھا، پھر گاڑی سے واپس لائے تھے. سرکاری وکیل کا یہ کہنا تھا. سرکاری وکیل نے یہ بھی کہا کہ 64 لیپ ٹاپ ہیں جو ملزمان سے برآمد ہوئے ہیں، ان کا فرانزک بھی کرانا ہے اور ان کی تفتیش بھی کرنی ہے. سرکاری وکیل کا یہ بھی کہنا تھا کہ ملزمان سے جدید اسلحہ برآمد ہوا ہے. قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی پریشان ہیں کہ یہ اسلحہ کہاں سے آیا. سرکاری وکیل کا یہ بھی کہنا تھا کہ 300 لڑکے اور لڑکیوں کو ویڈ کے نشے میں لگایا ہوا تھا. ملزمان نے ملزم کے خلاف کتنے مقدمات درج ہیں یہ عدالت کا کہنا تھا، جس پر سرکاری وکیل نے کہا کہ CTD وغیرہ کے بھی کیسز ہیں. وکیل ارغمان نے کہا کہ ملزم کو 17 دن ہو گئے ہیں پولیس کسٹڈی میں، جسمانی ریمانڈ نہ دیا جائے. کل شریک ملزم کو جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر کے ارغمان کے خلاف بیان لینے کی کوشش کی گئی. یہ ارغمان کے وکیل کا کہنا تھا. چالان وغیرہ کب تک جمع کرائیں گے، عدالت نے سوال پوچھا. سرکاری وکیل نے کہا ابھی تو انویسٹیگیشن مکمل نہیں ہوئی. تفتیشی افسر نے ملزم ارغمان کی عرف ارمی کو عدالت میں پیش کیا جائے. عدالت نے کہا کیس کے اسپیشل پراسیکیوٹر نے کہا کہ ملزم سے تشدد کرنے والی اسٹک برآمد کرنی ہے. سرکاری وکیل نے کہا کہ ملزم ارغمان کو جسمانی ریمانڈ میں توسیع دی جائے. عدالت نے ملزم ارغمان کے جسمانی ریمانڈ میں 10 مارچ تک توسیع دے دی ہے. آج جو ہے وکلاء نے کیا کہا، یہ ارغمان کے وکلاء جو ملزم کے وکلاء ہیں ان کا کیا کہنا تھا، آئیے ہم ان کا آپ کو موقف بھی سناتے ہیں اور SSP جو ہیں ان کا بھی موقف سناتے ہیں، ان کا کیا کہنا ہے. آج جج صاحب جوڈیشل جج صاحب ہیں، انہوں نے آج 6 دن کا ریمانڈ دیا ہے اور شیراز کو انہوں نے جیل کسٹڈی کر دیا کیونکہ اس کو 164 کے لیے پیش کیا گیا تھا. اس کا ایک سیٹل لا ہے کہ جب وہ 164 کا بیان نہیں دیتا تو جیل کسٹڈی اس کو کل جیل کسٹڈی ہو جانی چاہیے جو کہ نہیں ہوئی، مگر آج اس کو جیل کسٹڈی کر دیا گیا اور ہمارے وکیل اس کو 6 دن کا ریمانڈ دیا. اچھا 14 دن کا پہلے جسمانی ریمانڈ ہو چکا تھا آلریڈی اس کا ارمغان کا، تو اب مزید جسمانی ریمانڈ کیوں دیا گیا؟ 30 دن تک ریمانڈ لے سکتی ہے پولیس، ATA میں 30 دن تک ریمانڈ لے سکتی ہے، مگر ہم نے اپلیکیشن اس میں دی کہ 14 دن میں انہوں نے 15 ڈیز میں چالان جمع کرانا ہوتا ہے، انٹیریم چالان. اس کے لیے ہم نے اپلیکیشن دی کہ آلریڈی 15 ڈیز سے اوپر ہو چکے ہیں تو اس کے لیے ہم نے اپلیکیشن دی ہے کہ چالان نہیں جمع کرایا گیا انٹیریم، تو وہ ہم نے اپلیکیشن آج موو کی ہے، تو وہ ایک ریکارڈ کا حصہ بن گئے. تو یہ وہ فلاز ہیں جو پروسیکیوشن کے کیس میں آئیں گے. آپ کی اپلیکیشن پہ کیا ہوا، صرف ریکارڈ کا حصہ بنا ہے یا کوئی نوٹس؟ ریکارڈ کا حصہ ہی بنانا ہوتا ہے، ہم نے اس پہ کورٹ جو بھی آرڈر کرے ہم نے اس کو ریکارڈ کا حصہ بنا دیا. ٹھیک، تھینک یو. وہ بالکل جو ہے وہ ان کے ٹانگ پہ گولی لگی تھی، ان کا ٹریٹمنٹ ہوا، ان کو باقاعدہ ہم نے جو ہے وہ ان کا جو ہمارے اسٹیٹ جو پروسیس ہوتا ہے وہ فالو کر کے ان کا ٹریٹمنٹ کیا ہے. ان سے ہم رابطے میں بھی ہیں، مسلسل ان کو پوچھنے بھی جاتے ہیں اور انشاءاللہ وہ جلد جو ہے وہ اس سے جاب ہو کے دوبارہ اپنی اس میں آ جائیں گے واکنگ پوزیشن میں انشاءاللہ. اچھا کہہ رہے تھے ان کی سرجری بڑی لیٹ کروائی گئی؟ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ سرجری کا جو ایک پروسیس فالو ہوتا ہے بس وہی ہوا ہے، ادروائز کچھ بھی نہیں لیٹ ہوا ہے. ٹھیک، تھینک یو. دیکھیں ہم نے اپنی پریکٹس میں پہلی بار دیکھا کہ 2 ایکیوز پیش ہوں. ارغمان کو 10/2 کو اریسٹ کیا اور شیراز کو 14 کو اریسٹ کیا. 10/2 والے کو PC دے دیا اور 14 والے کو JC کر دیا. تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی. سٹک کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جو کرائم ویپن سٹک ہے وہ ریکور کرنی ہے. گزارش یہ ہے کہ وہ نہ تو پہلے ریمانڈ میں کبھی ذکر آیا اس کا اور نہ ہی FIR کے مطابق اور نہ ہی پوری پروسیس انویسٹیگیشن میں اس کا ذکر نہیں آیا. تو وہ سٹک ہے کیا اور اس سٹک سے کہ کوئی چیز بھی سامنے نہیں آئی کسی سٹک سے اس کا ہوا. تو ہم نے ریکویسٹ کی، ہم نے کہا ان دی انٹرسٹ آف جسٹس میں کائنڈلی بی ریمانڈیڈ ٹو جوڈیشل کسٹڈی. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ 173 کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ ودن 15 ڈیز انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہے تو آپ اس کے لیے انٹیرم چالان دیں. انٹیرم چالان
फिर भी अगर चाहते हैं तो 3 दिन का ग्रेस पीरियड उसको मिलेगा 173(1)(b के तहत, लेकिन ना तो कोई इंटरिम चालान था, ना कोई ऐसी प्रोग्रेस रिपोर्ट थी, और जज साहब के सामने उन्हें बात की लेकिन रिकॉर्ड में कोई चीज़ भी नहीं थी। पहले रिमांड में जब पेश किया तो मुलज़म के लिए MLO लिखता है कि ही इज़ माल ट्रीटेड बाई दी पुलिस, लेकिन 27 को जब हमने एप्लीकेशन दी फिर पेश किया, पता नहीं अर्गमान को पेश भी किया ये नहीं किया, ना हमें पूछा ना अर्गमान से पूछा, तो अर्गमान भी ये कहता रहा कि हमें मुझे माल ट्रीट किया, तो बस उसको फिर भी अंगूठे भी लगाए, लेकिन फिर भी जज साहब ने हमारी बात को कंसिडर नहीं किया, उन्होंने जो मुनासिब समझा, लेकिन फिर उनको 10 तक जुडिशल। अच्छा, ये कंप्लेन तो खैर अरमुगान ने भी की। ये बताएं कि आपके ख्याल में आपके क्लाइंट के हक में भी कोई चीज़ जारी है या कोई कौन सा केस बन रहा है, क्योंकि इसमें 4 केसेस बनाए गए हैं। सर देखिए ना, हमारे खिलाफ जो उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ नारकोटिक का केस है, इनके खिलाफ डब्बा का केस है, इनके खिलाफ लोगों को हरास करने का केस है, इनके खिलाफ लोगों को मारने का केस है, देयर इज़ नो FIR इन सच रिस्पेक्ट। सिर्फ एक FIR है, FIR नंबर 12/2025 जो कि मुस्तफ़ा मर्डर की केस है, उसमें भी 365 की FIR है। उसके बाद इसको अरेस्ट किया और अरेस्ट करने के बाद ये करिए कोई सिंगल एविडेंस भी नहीं है हमारे पास, क्रिएट किए जा रही है एविडेंस। दूसरी बात ये है कि यहाँ से रिमांड 27 को लिया दोनों मुल्ज़मान का और फिर इनको पेश कर दिया। एक मुल्ज़म को कल बगैर परमिशन लिए हुए जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास कन्फेशन के लिए, तो वहाँ पे जुडिशल मजिस्ट्रेट ने एक डिटेल और स्पीकिंग आर्डर पास किया है कि मुल्ज़म ने ये शिकायत की है कि मुझे मारा पीटा और मुझे कहा कि आपको तो नहीं छोड़ेंगे, तकलीफ़ देंगे, टॉर्चर करेंगे, लिहाजा मैं इस केस का मैं कोई भी अपना कन्फेशन देने के लिए तैयार नहीं, और उसने डिक्लाइन कर दिया कन्फेशन। इसी बुनियाद पे शिराज को जुडिशल कस्टडी हुए, वो जुडिशल कस्टडी हो गया, उसका 164 भी डिक्लाइन हो गया, लेकिन मजिस्ट्रेट ने साथ में ये भी तो ओपन कोर्ट में कहा कि मुल्ज़म ने मुझे बताया कि मेरे सामने ये सारा वाक़या हुआ, मेरे सामने अरमान ने रॉड से मारा उसको, जिससे वो शदीद जख्मी हुआ, बाद में उसको गाड़ी की डिग्गी में डाल के वहाँ ले गए और वहाँ जाके जलाया। ये आप कल नहीं, ये कल ओपन कोर्ट में नहीं हुआ ये बात, आप अपने सवाल से करें। एक मिनट, आप बता देंगे वो जब ये पुलिस कस्टडी में होगा बंदा, तो ये तो हर चीज़ उसको जो पुलिस को ढीला कर देंगे भाई। वो आपने एक मुहावरा भी सुना होगा कि पाकिस्तानी पुलिस जो है वो हिरन को हाथी और हाथी को हिरन बना देती है। इस हवाले से पुलिस कस्टडी में था तो वो तो जो भी बोले वो करे। कल की तारीख का बंदा पुलिस कस्टडी में हो तो उस बयान की कोई वैल्यू